السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ اہم احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے، جس کا عنوان ہے دوزخ کا ہلکا عذاب۔ حدیث نمبر ہے 5422/3۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا کہ انہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جن میں آگ کے تسمے ہوں گے۔ اس آگ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا جیسے دیگ جوش کھاتی ہے۔ وہ اس کو سخت ترین خیال کریں گے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اس میں جہنم یا دوزخ کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ پچھلے حدیثوں میں نے بتایا تھا جو جنت سے متعلق ہیں، جنت کی نعمتوں سے متعلق ہیں، لیکن اس حدیث میں دوزخ کے عذاب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دوزخ کا ہلکا ترین عذاب بھی اتنا سخت ہوگا کہ وہ مشکل برداشت کریں گے۔ جہنمی وہ مشکل سے برداشت کریں گے، یعنی وہ یہ ہوگا کہ ان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اندازہ لگائیے کہ آگ کی جوتیاں اگر پہنائی جائیں تو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے، لیکن برداشت کرنا ہوگا کیونکہ وہ ان کا عذاب ہوگا۔ موت تو ان کو آنے والی نہیں، تو وہ عذاب ان کو برداشت کرنا ہوگا، اس سے گزرنا ہوگا۔ تو یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر سخت عذاب ہوں گے جہنم یا دوزخ کے تو وہ کتنے سخت ہوں گے، جو ان کافروں، مشرکوں، فسادیوں کو برداشت کرنے ہوں گے۔ تو یہ ایک جھلک اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دوزخ کا عذاب کیسا سخت ہوگا۔ اور حدیثیں آئیں جس میں اور بھی عذابوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے، اللہ کی رحمت غصے پر حاوی ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے 5455/3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی جس میں یہ الفاظ لکھے ہیں کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے گئی۔ اسی طرح یہ الفاظ عرش پر بھی لکھے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت اور شفقت اور کرم کو لازم کر لیا ہے، اور اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی اس نے طے کر لیا تھا اور لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب پہ حاوی رہے گی۔ اور یہ نہ صرف اس کتاب میں لکھی ہوئی بات اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے لکھ دی تھی، اور یہ آج بھی عرش پر یہ کتاب، یہ بات لکھی بھی ہے۔ یہ الفاظ عرش پر بھی لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تخت کے اوپر بھی یہ لکھے ہوں گے کہ میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جائے گی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو کتنا لازم کر لیا ہے، اور اس سے ہمیں ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں توقع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ بات اسی لیے لکھی گئی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اسی لیے لازم کر لی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب رحمت کے اوپر غالب آ جائے اور پھر تمام لوگوں کو سزا دے دی جائے جہنم کی، چاہے چھوٹے گناہ ہوں چاہے بڑے گناہ ہوں۔ لیکن یہ بات چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھی ہے، بلکہ لکھ رکھی ہے اپنے عرش کے اوپر کہ میری رحمت میرے غیظ و غضب پہ غالب رہے گی، تو اس سے انسان کو یہ پوری توقع انسان کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جب غالب رہے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے بہت سے گناہ بخش بھی دے گا، ہم میں سے بہت سے جہنم سے نجات بھی پا جائیں گے، اور
آخر کار ان کو جنت نصیب ہو جائے گی. کسی نہ کس وقت وہ اگر جو چلے بھی گئے ہیں جہنم میں ان کو وہ نجات پائیں گے جہنم سے. ایک وقت ایسا آئے گا اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت میں داخل کر دے گا. یعنی وہی بات کہ اس کی رحمت پھر غالب آ جائے گی اس کے غیظ و غضب کے اوپر. تو یہ انسانیت کے لیے ایک بڑی ہی حوصلہ افزا بات ہے اور اطمینان کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں زیادہ ہے. اور حقیقت ہے کہ قرآن بھی اگر ہم پڑھیں تو اس کی رحمت، اس کی کریمیت، اس کی شفقت کے اتنی آیتیں ملتی ہیں ہمیں اور اتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے غیظ و غضب کا ذکر بہت کم ہوا ہے، اس کے قہر کا ذکر بہت کم ہوا ہے. اور کہیں زیادہ الفاظ اس کی بنسبت زیادہ ہیں جو رحم و کرم سے متعلق ہیں، اس کے معاف کر دینے سے متعلق ہیں، اس کے بخش دینے سے متعلق ہے. تو ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر یقیناً اپنا رحم غالب رکھے گا. اگلی حدیث ہے انبیاء کی تعداد. حدیث نمبر ہے 5490/28. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ آدم تھے اور اللہ نے ان سے کلام فرمایا. پھر میں نے پوچھا رسول کتنے تھے؟ آپ نے فرمایا 310 سے کچھ زیادہ. پھر آپ سے پوچھا کہ انبیاء کتنے تھے؟ فرمایا 1,24,000. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور اس میں چند اہم معلومات ہمیں فراہم کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ پہلے نبی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ حضرت آدم تھے، یعنی وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہیں سے نبوت شروع ہوئی. انہوں نے اپنی اولادوں کو اسلام کی تعلیم دی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا. اپنی اولادوں کو انہوں نے تبلیغ کی جو اس وقت ان کی اولادیں تھیں. تو اس طرح وہ پہلے رسول تھے. پھر حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ رسول کتنے تھے؟ تو آپ نے فرمایا 310 سے کچھ زیادہ. تو رسول سے مراد یہ ہے کہ یہ رسول نبی تو ہوتے ہی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں اور تبلیغ اسلام کے لیے آتے ہیں، لیکن ان کی تعداد 310 رہی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لکھی ہوئی کتابوں کی شکل میں لے کر آئے. یعنی ان کے اوپر باقاعدہ ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی گئیں، ان کے ساتھ پیغامات بھی بھیجے گئے لکھے ہوئے. تو اسی لیے ان کو رسول بھی کہا جاتا ہے. نبی صرف زبانی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی رسالت نہیں ہوتی تھی، پیغامات نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ جو نبی جو رسول گزرے ہیں ان کے پاس لکھے ہوئے پیغامات بھی ہوتے تھے، اور وہ نبوت تو بہرحال ان کا مشغلہ تھا ہی، سب سے اہم کام تو ان کا وہی تھا. لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک شریعت بھی لے کے آئے تھے. رسول جو ہیں وہ شریعت بھی لے کے آئے تھے. تو یہ جو جن کے بارے میں معلوم ہے قرآن میں بھی آیا ہے، مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں ہی ہیں، پھر حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں. یہ سب وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے کیونکہ ان کے پاس شریعتیں آئی تھیں. تو اس طرح اور بھی رسول گزرے ہیں، اور اس طرح 1,24,000 انبیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے. لیکن کچھ کے نام قرآن میں آئے ہیں، کچھ کے نام حدیثوں سے پتہ چلتے ہیں، اور کچھ کے نام ہمیں معلوم نہیں جن کا ذکر بھی نہیں کیا گیا. لیکن چونکہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ تعداد تھی تو یقیناً یہ تعداد ہوگی، لیکن ہمیں ان کے ناموں کے بارے میں تفصیل نہیں معلوم ہے. پھر اگلی حدیث ہے حضرت خاتم النبیین ہے. حدیث نمبر ہے 5498/7. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میری اور دوسرے انبیاء کی مثال اس قصر کی سی ہے جس کی عمارت اور دیواریں نہایت عمدہ ہیں، لیکن دیوار میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی۔ پھر لوگوں نے اس قصر کو گھوم پھر کر دیکھا اور ایک اینٹ کی جگہ خالی دیکھ کر حیران ہوئے، اور پھر فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جس کی جگہ خالی تھی، میں نے آ کر وہ جگہ بھر دی، اور اس طرح انبیاء کی آمد کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن اور اس کی بڑی اچھی مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک محل کی مثال دی ہے، ایک محل یا قصر ہو، اور جس میں جو بہترین تعمیر کیا ہوا، بالکل مکمل ہوا ہر لحاظ سے، لیکن اس محل قصر کے کسی ایک دیوار میں، اہم دیوار میں، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی گھوم پھر کے محل کی تعریف تو کرے گا، لیکن یہ سوچے گا کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی رہ گئی؟ تو پھر وہ اینٹ کی جگہ بھی بھر دی گئی۔ وہ کس طرح؟ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں جس نے وہ جگہ، خالی جگہ کو بھر دیا ہے، یعنی اب وہ محل یا قصر مکمل ہو گیا ہے، اب کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی کام اس میں باقی نہیں رہا، ایک مکمل شاہکار تیار ہو گیا ہے۔ تو ایک بہترین مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنے کی، اور ان کے آخری رسول ہونے کی بہترین دلیل ہے، اور بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ قصر تعمیر کیا رسولوں کا، نبیوں کا، اور اس کو کس طرح تکمیل کو پہنچایا۔ حضرت آدم سے شروع کیا اور صلی اللہ علیہ وسلم پہ لا کر وہ محل یا قصر مکمل ہو گیا، اب اس میں کوئی کمی نہیں، باقی نہیں رہی۔ تو اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی تھے اور آخری رسول تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔